أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کے ساتھ نکاح کیا، شادی کی۔ منافقین نے، مشرکین نے، کفار نے پروپیگنڈا کیا، ہمیں تو آپ اللہ سے ڈراتے ہو، اللہ کی باتیں ہمیں بتاتے ہو اور اپنے آپ کو پیغمبر کہتے ہو، آپ نے تو اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیے، شادی کر لیے۔ تو اللہ نے جواب دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے میرا محبوب تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کا بھی باپ۔ اللہ نے اپنے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹے عطا فرمائے۔ ایک بیٹے کا نام قاسم ہے، اس کی عمر 9 ماہ کی عمر انہوں نے پائی اور بچپنے میں ہی فوت ہو گئے۔ ایک بیٹے کا نام عبداللہ ہے، جن کا لقب طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے، یہ بھی بچپنے میں فوت ہو گئے۔ ایک بیٹے کا نام ابراہیم ہے، 18 ماہ انہوں نے عمر پائی اور یہ بھی بچپنے میں فوت ہو گئے۔ اور اللہ نے آپ کو 4 بیٹیوں سے نوازا، حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم، ان کی شادی ہوئی تھی ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ، عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ۔ وہاں سے طلاق ملی تو عدت ختم ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی، ان کی کوئی اولاد آگے نہ ہوئی۔ پھر تیسری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی ابو العاص بن ربیع سے ہوئی۔ اللہ نے ان کو 2 بچے عطا فرمائے، ایک بچی اور ایک بچہ۔ بچی کا نام امامہ ہے اور بچے کا نام یحییٰ ہے۔ یہ وہی امامہ ہے جب مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئیں تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے شادی کی تھی۔ اور چوتھی بیٹی مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی اللہ نے اولاد سے مالا مال کیا۔ بیٹوں میں سے حضرت حسن اور حضرت حسین، بیٹیوں میں سے ام کلثوم اور حضرت زینب۔ یہ وہی ام کلثوم ہے جس کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا جی، جس کو شیعہ حضرات نہیں مانتے۔ تو فرمایا میرا محبوب تمہارے مردوں میں سے کسی کا بھی باپ نہیں ہے جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 3 بچے قاسم، عبداللہ اور ابراہیم نابالغی کی حالت میں فوت ہو گئے۔ بلوغت کے بعد لفظ رجل کا اطلاق ہوتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی کر لیے، حالانکہ میرے محبوب کے تو 3 بچے تھے جو نابالغی کی حالت میں فوت ہو گئے۔ تو جس طرح تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، تو پھر اسی طرح منہ بولی بیٹی کی بیوی کا کس طرح سسر بن سکتا ہے؟
منہ بولے بیٹے کا کس طرح باپ بن سکتا ہے جی، ٹھیک ہے؟ تو جواب دیا میرا محبوب تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ جب کفار نے، یہود و نصارہ نے یہ آیت سنی نا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، تو بڑے خوش ہوئے جی کہ انہی کی کتاب کے اندر ان کے اپنے پیغمبر نے خود یہ کہہ دیا ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، تو پتہ چلا مستقبل میں حضور کے کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ بڑے خوش ہوئے جی، چلو جی جان ہی چھوٹی گی جی۔ یہ جو روزانہ ہمیں کہتا ہے نا جی اللہ سے ڈرو، اللہ میری بات مانو، قیامت سے ڈرو جی، ٹھیک ہے، لہٰذا جان چھوٹی۔ پھر آگے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ جب انہوں نے سنی نا وَلَٰكِن رسول اللہ، کہنے لگے جی چلو جی کوئی نئی بات تو نہیں ہے جی، پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں، نبی آتے رہے ہیں جی، اپنا وقت گزارتے رہے اور دنیا سے چلے گئے، یہ بھی کیا ہو جائے گا جی، چلا جائے گا۔ لیکن جب آخری لفظ سنا نا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ جی، اللہ نے فرمایا نہیں، تم میرے محبوب کو ایسا سمجھتے ہو کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، کہ تو آیا اس کی آگے جسمانی اولاد نہیں ہے؟ میرے محبوب کا ماننے والا ہر بندہ وہ کیا ہوگا جی، روحانی بیٹا ہوگا، میرا محبوب کیا ہوگا، سب کا روحانی باپ ہوگا۔ اور ولاکن رسول اللہ، تم یہ سمجھتی ہو جس طرح پہلے رسول آئے اور دنیا سے چلے گئے، یہ بھی چلا جائے گا، بس یہ بھی ختم ہو جائے گا، اس کا دین بھی ختم ہو جائے گا، اس کے ماننے والے بھی ختم ہو گئے۔ فرمایا نہیں، وخاتم النبیین، میرے محبوب کی نبوت قیامت کی صبح تک رہے گی، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر چند لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی لوگوں نے دعویٰ کیا جی۔ ہمارے اس دور کے اندر جو چل رہا ہے جی مرزا غلام احمد قادیانی، یہ برطانیہ کی پیداوار ہے جی، مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس کی شکل بندہ دیکھے نا جی، بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا جی کہ یہ بھی کوئی سیدھا انسان ہے جی۔ آنکھ کانی تھی اور اپنے آپ کو نبی کہتا تھا جی، انگریزوں نے بنایا تھا مسلمانوں کے درمیان میں فساد کرنے کے لیے۔ اس کے اوپر پھر کبھی انشاءاللہ اس بات ہوگی، لیکن دو تین اس کی گندی گندی حرکتیں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ اپنے معتقدین کو کہنے لگا میں کتاب لکھنے لگا ہوں جی 40 جلدوں کی، لہٰذا مجھے چندہ دو جی۔ اب اس کے معتقدین جتنی بھی تھے انہوں نے چندہ دینا شروع کر دیا جی، بے تحاشا چندہ ملا جی، بے تحاشا پیسے ملے۔ تو اس نے ایک کتاب لکھی جی چھوٹی سی جس کا نام اربعین تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اور کتاب لکھی جس کا نام اربعین دوم تھا جی۔ پھر اس کے بعد ایک اور چھوٹی سی کتاب لکھی جس کا نام اربعین سوم تھا۔ پھر اس کے بعد ایک اور کتاب لکھی جس کا نام اربعین چہارم تھا جی۔ یہ 4 چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی۔ جو اس کے معتقدین تھے انہوں نے بھی دیکھا نا جی ہے است نبی سن کانے سن وہ کر سٹیا جی چندہ منگے تو ہوں کہ اس نے کتاباں لکھی ویسن 1 سال انتظار کیا، 2 سال 3 سال کرتے کرتے 10 سال گزر گئی جی۔ معتقدین آئے حضرت آپ نے چندہ لیا تھا اور آپ نے کہا تھا میں ایک کتاب لکھوں گا جی 40 جلدوں والی، آپ نے تو وہ چھوٹے چھوٹے 4 رسالے لکھے ہیں، اس کے بعد تو کوئی کتاب سامنے نہیں آئی، 4 کتابیں آپ نے لکھی ہیں۔ تو یہ پتہ یہ ایسا بیوقوف انسان تھا، کہنے لگا وہ 4 میں لکھی ہیں نہ تسی نال صفرہ پاؤ 40 بن ویسن، ٹھیک ہے۔ یہ ایسا مرتد قسم کا انسان تھا۔ اس کے بارے میں ایک اور سنو جی، کہتے ہیں میں شادی کے اس کی میں ذہانت آپ کو بتاتا ہوں جی۔ کہتا ہے میں شادی کے قابل نہیں تھا جی، نہ مرد تھا، شادی کرنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ ماں باپ نے مجھے کہا کہ ہم آپ کی شادی کرواتے ہیں، تو کہتا ہے میں نے ماں باپ کو کہا کہ بھائی میں شادی کے قابل نہیں ہوں، میں شادی نہیں کر سکتا ہوں۔ ماں باپ کے اصرار کرنے کے باوجود بار بار ماں باپ نے اصرار کیا تو خاموش ہو گئے، ماں باپ نے شادی کروا دی۔ کہتے ہیں پھر میری کرامت دیکھو، سال کے بعد مجھے میری بیوی کو بچہ بھی پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ میں شادی کے قابل نہیں تھا اور میرے ماں باپ نے میری شادی زبردستی کروائی، اور پھر کیا ہوا جی سال کے بعد بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ یہ اس کا اب دیکھو جی عقل اس کی ماری ہوئی ہے، یہ اس کی کرامت نہیں ہے، اس کی بیوی اور وہ تیسرے بندے کی کرامت ہے جی، ٹھیک ہے، جس نے بچہ دیا یہ ہوگی۔ پھر اپنی کتاب، یہ اس کی کتاب ہے براہین احمدیہ، آپ اس کو پڑھو نا جی آپ حیران و پریشان ہو گئے۔ یہ جو ہمارے علاقے کے اندر ادھر ادھر پوڈری پھرتے ہیں نا جی، ان کی عقل پھر جگہ پہ ہے جی، اس کی عقل ہی جگہ پہ نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ کہہ رہا میں جا رہا تھا، آگے سے عورتوں نے دیکھا کہ بھئی مرزا غلام احمد قادیانی آ گئے، ٹھیک ہے۔ عورتیں بڑی عزت کی نگاہ سے مجھے دیکھتی تھی جی، ٹھیک ہے۔ تو کہتا ہے مجھے شرم آیا تو میں نے اپنی قمیض اٹھائی اور میں نے اپنے منہ چھپا لیا، اور میری نیچے شلوار میں نے نہیں پہنی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔
اتنی عقل ماری دی، ٹھیک ہے۔ اب بندہ کیا کہہ جی، اور اس کی ایک خباثت یہ بھی سنو آپ جی، اس کو بھولنے کی بیماری تھی جی، نسیان بے تحاشا تھا جی۔ اس کی جیب کے اندر 2 روٹیاں پڑی ہوتی تھیں، ایک مٹی کی پڑی ہوتی تھی اور ایک گڑ کی پڑی ہوتی تھی ڈھیلا۔ تو اس کے ساتھ کیا کرتا تھا، ایک پیشاب خشک کرتا تھا جی، تو جیب میں رکھ لیتا تھا۔ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں چلتا تھا، میں کبھی وہ مٹی کی روڑی کھا لیتا تھا پیشاب والی، اور کبھی کیا جی گڑ کھا لیتا تھا۔ جس بندے کا اتنا عقل نہ ہو جی، اتنا دماغ کام نہ کرتا ہو، وہ بندہ کیسے نبی بن سکتا ہے جی؟ اور یہاں آپ ابھی تو آپ کو عجیبہ لگ رہا ہوگا جی، بڑے بڑے جو لوگ ہیں پڑھے لکھے جی، پڑھے لکھے جی، وہ ایک پچھلے دنوں میں نہیں، یہ کافی سالوں پہلے عبدالسلام جی نام ہے جی، اس نے پوری دنیا سے ایوارڈ لیے ہیں جی، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہو گئی جی، قیدیانی ہو گئی۔ پڑھے لکھے لوگ کیا ہو جاتے ہیں جی، گمراہ ہو جاتے ہیں، اور یہ اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں۔ آج بھی ان کا چینل چلتا ہے جی، انگریزوں نے پیدا کیے، انگریز ان کو پال رہے ہیں، اب بھی کیا ہے جی، لندن انگلینڈ میں یہ وہاں پر رہتے ہیں اور ان کو پوری سپورٹ ہوتی ہے جی، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی ان کا چینل ہے جی، 2 گھنٹے لائیو ان کی ویڈیو چلتی ہے۔ میں چینل کا نام آپ کو نہیں بتاتا ہوں، آپ بھی پھر دیکھنے لگ جاؤ گی، سرچ کرو گی تو آدھا گھنٹہ مرزے کے فضائل بیان ہوتے ہیں، اور کیا ہوتے ہیں جی باقی پھر 1.5 گھنٹہ اور باتیں ہوتی ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اور جو بندہ ایک مرتبہ پھنس جائے نا جی، پھر وہ بندہ پلٹ نہیں سکتا۔ اگر پلٹنے کی کوشش کرے نا، اس سے اس کی بیوی بھی چھین لیتے ہیں، بچے بھی چھین لیتے ہیں، جائیداد مجداد سب چھین لیتے ہیں۔ جو لوگ فیس بک چلاتے ہیں نا، تو انہوں نے یہ کارگزاریاں دیکھی ہوئی۔ اس کو نبی ماننا تو دور کی بات ہے، اس کو سیدھا شریف انسان ماننا نا، یہ بھی بندے جو مانتے ہیں وہ بھی کیا جی، بے وقوف ہے جی۔ تو فرمایا وخاتم النبیین، میرا محبوب آخری پیغمبر ہے، اس کے اوپر نبیوں کی مہر لگ چکی ہے جی۔ اب اس کے بعد کوئی سچا نبی بھی پیدا نہیں ہو سکتا، جھوٹے تو بے شمار آئیں گے، سچا بھی نہیں پیدا ہو سکتا جی، ٹھیک ہے۔ ہاں اب آئیں گے، اور بھی آئیں گے، حضور نے فرمایا 30 دجال کذابون آئیں گے جی، ٹھیک ہے، جو نبوت کے دعوے کریں گے، اور پھر جن کے اندر ایمان ہوگا نا جی، پھر ان کو صفحہ ہستی سے بھی مٹائیں گے جی۔ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 مقام قرآن کے اندر ایسے ہیں جہاں پر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے۔ ایک غزوہ احد ہے، جنگ احد ہے، جس وقت یہ افواہ پھیلی نا کہ مسلمانوں کا لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، تو مسلمانوں کی کمر ٹوٹ گئی، تو پریشان ہوئے، حیران ہوئے، تو قرآن مجید کی آیات کریمہ نازل ہوئی، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، نہیں ہے محمد مگر اللہ کا رسول ہے، قد خلت من قبل الرسل، اس سے پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں، وقت پورا کرتے رہے ہیں اور دنیا سے جاتے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا اس کے فوت ہونے کے بعد تم اس کا مشن چھوڑ دو گے؟ کیا تم واپس کفر کی طرف چلے جاؤ گے؟ آپ نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اس کے اوپر ایمان لایا، تو لہٰذا اس کے دین کو پھر آگے پھیلانا ہے۔ ایک مقام یہ۔ دوسرا مقام یہ، اللہ نے فرمایا میرا محبوب تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ اور تیسرا مقام سورۃ محمد میں اللہ فرماتے ہیں بما نزل علی محمد، ہم نے یہ قرآن مجید محمد پر نازل فرمایا۔ اور تیسرا مقام آتا ہے وما محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء۔ یہ 4 مقام ایسے ہیں جہاں پر اللہ نے اپنے محبوب کا نام لیا ہے، لیکن یاد رکھیں قرآن کے اندر کہیں بھی ایسا کوئی مقام نہیں ہے جی جہاں پر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرمایا ہو یا محمد۔ اللہ نے جس پیغمبر کو بھی ذکر فرمایا نا جی، تو ان پیغمبروں کو اللہ نے ڈائریکٹ خطاب کیا۔ خطاب کے ذریعے اللہ نے ہمارے محبوب کو یوں نہیں کہا یا محمد اوے محمد، اللہ نے یوں کہا ہے یا آدم اوے آدم، یا موسیٰ اوے موسیٰ، یا عیسیٰ اوے عیسیٰ، یا ابراہیم اوے ابراہیم۔ لیکن ہمارے محبوب کی باری آئی نا تو اللہ نے یوں فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی۔ اللہ نے ہمارے نبی کی صفات کو بیان کیا، لیکن حضور کو یوں خطاب نہیں کیا۔ یہ مقام اور یہ عظمت اور یہ شان اللہ نے ہمارے محبوب۔ اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی ذات کی تعریف ہوئی ہے دنیا کے اندر نا، اور ہوتی رہے گی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضور کا نام کیا ہے جی؟ محمد۔ محمد کا معنی ہے تعریف کیا ہوا جی۔ حضور کی تعریف اللہ نے قرآن کے اندر کی ہے جی، تورات کے اندر کی ہے، زبور کے اندر کی ہے، انجیل کے اندر کی ہے جی، ٹھیک ہے۔ اپنوں نے بھی کی ہے، مسلمانوں نے بھی کی ہے، غیروں نے بھی کی ہے، کافروں نے بھی کی ہے، یہودیوں نے بھی کی ہے، عیسائیوں نے بھی کی ہے،
ہندوؤں نے بھی کی ہے، سکھوں نے بھی کی ہے، حتیٰ کہ ہر ایک فرقے نے کی ہے، ٹھیک ہے، اور فرشتوں نے بھی کی ہے، فرشتوں نے بھی حضور کی تعریف کی ہے، حتیٰ کہ جنات نے بھی کی ہے، یہاں تک کہ حیوانات جانوروں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے۔ اس پر میں ایک دو واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باغ سے جا رہے تھے جی، ایک اونٹ کی حضور پر نظر پڑی اور بڑبڑایا جی، ٹھیک ہے، آواز نکالی جو ان کی اپنی وہ خاص آواز ہوتی ہے نا، زبان باہر نکال کر، تو وہ حضور کو بلانا چاہتا تھا۔ حضور پاس گئے، حضور نے اس کو دلاسا دیا، حضور نے فرمایا لمن ھذا البعیر، یہ اونٹ کس کا ہے جی؟ تو کہنے والوں نے کہا رجل من الانصار، یہ ایک انصار کا بندہ ہے، اس کا یہ اونٹ ہے۔ حضور نے فرمایا اس کو بلاؤ جی۔ بلایا گیا اس بندے کو، صحابی کو بلایا گیا۔ حضور نے فرمایا تمہارے اس اونٹ نے تمہاری 3 شکایتیں مجھے لگائی ہیں۔ اونٹ نے حضور کو 3 شکایتیں لگائی اپنے مالک کی۔ پہلی شکایت یہ لگائی، یا رسول اللہ میرا مالک مجھے بقدر ضرورت کھانا پینا نہیں دیتا، چارہ نہیں دیتا۔ دوسری شکایت یہ لگائی، یا رسول اللہ یہ مجھے پانی وقت پر نہیں پلاتا جی۔ اور تیسری شکایت اس نے مجھے یہ لگائی ہے کہ یہ مجھے دھوپ میں باندھ کر چلا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان چپاؤں کے بارے میں، ان بے زبانوں کے بارے میں۔ خود سوچو جی، حیوان ہے تو تب بھی حضور کی تعریف ہے جی، اور پتھر ہیں، وہ ابو جہل کی مٹھی کے اندر کنکر تھے، آپ نے واقعہ سنا ہے، کہنے لگے اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ حضور جا رہے تھے، درخت جھک کر آ گیا، حضور قضائے حاجت کے لیے گئے تو درخت نے اوٹ کر لی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضور کے ایک غلام ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک قافلے میں جا رہے تھے، جنگ کے اوپر جا رہے تھے، قافلے سے تھوڑا بچھڑ گئے اور راستہ بھٹک گئے جی، جنگل میں چلے گئے جی۔ تو سامنے دیکھا شیر آ گیا جی، خیال آیا، دیکھا اپنے پاس نہ تلوار ہے، نہ نیزہ ہے، نہ تیر ہے، اب کیا کروں گا جی۔ شیر بالکل قریب آیا تو شیر کو یوں کہا، یا ابا الحارث، یہ شیر کی کنیت ہے، اوے شیر، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام سفینہ ہوں، لہٰذا میرے راستے سے ہٹ جا۔ حدیث میں آتا ہے شیر دم ہلانے لگ گیا، جس طرح وہ بلی یا کتا اپنے مالک کے پاس آتا ہے نا جی، پیار لاڈ پیار سے پاس بیٹھتا تو دم ہلانے لگ جاتا ہے، تو شیر کیا ہو گیا جی، دم ہلانے لگ گیا۔ کہا مجھے راستہ بھول گیا ہوں، میں راستہ بھٹک گیا ہوں، مجھے اپنے ساتھیوں سے ملا جی۔ آگے آگے شیر تھا اور پیچھے پیچھے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ۔ یہ ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آسمانوں میں، زمینوں میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، درخت تعریف کر رہے ہیں، پتھر کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جنگل کے شیر کر رہے ہیں، اونٹ کر رہے ہیں، بکریاں کر رہی ہیں جی، ٹھیک ہے۔ واحد وہ پیغمبر ہے جی، ٹھیک ہے، جس کو اللہ نے کیا کیا جی، خاتم النبیین بنایا۔ یہ ایک اللہ نے ہمیں بھی عظمت عطا فرمائی ہے جی، ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں اس پیغمبر کا امتی بنایا جس کے امتی بننے کے لیے پیغمبروں نے بھی آرزویں مانگی تھی، کسی پیغمبر کی بھی آرزو قبول نہیں ہوئی، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آرزو قبول ہوئی۔ وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن اللہ کا رسول ہے، تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کا رسول ہے۔ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، خاتم النبیین ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور ہے اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، اے ایمان والو، اذکروا، اللہ کو یاد کرو، ذکراً کثیرا، بہت زیادہ، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اللہ کی تسبیح بیان کرو پہلے وقت میں بھی اور پچھلے وقت میں بھی، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ اللہ نے تمہیں کیا بنایا جی، امت وسط بنایا جی، درمیانی امت بنایا۔ اللہ نے آپ کو آخری امت بنایا جی، ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو آخری پیغمبر عطا فرمایا، تم اللہ کا ذکر ادا کرو۔ وسبحوہ، تسبیح بیان کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور بخاری شریف کی آخری روایت میں آتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، فرمایا یہ 2 جملے ایسے ہیں کلمتان حبیبتان، اللہ کو بڑے پسند ہے جی، اور خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور ترازو کے اوپر بڑے بھاری ہیں۔ اللہ کی یہ تسبیح بیان کیا کرو۔ هو الذی، وہی ذات ہے اللہ، یصلی، جو رحمت بھیجتا ہے، علیکم، تمہارے اوپر، ٹھیک ہے۔ صلاۃ کا میں نے ایک معنی پیچھے بھی کیا تھا، آگے بھی آئے گا، اب بھی سن لو جی۔ دیکھو لفظ صلاۃ کی نسبت اگر اللہ کی طرف ہو نا تو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت، اللہ رحمت بھیجتے ہیں۔ فرشتوں کی طرف ہو تو معنی ہوتا ہے دعا، اور بندوں کی طرف اگر نسبت ہو نا تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے جی، استغفار۔ ہم نماز میں کیا کہتے تھے، اے اللہم صلی علی، اے اللہ
ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا بھیج جی؟ رحمت بھیج جی، ٹھیک ہے. اپنے یہ بریلوی نہیں ہیں سنگی دوست یہ درود پڑھنے لگے آتا قرآن مجید میں ذکر آئے تھا جی اپنے نبی تو درود بھیجو جی، ٹھیک ہے. اب ان کی عقل اور مت ماری ہوئی ہے. لفظ صلات کی نسبت اگر اللہ کی طرف ہو نا جی کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، انسان بھی درود بھیجتے ہیں. اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے جی؟ اللہ کا رحمت بھیجنا ہے. فرشتوں کا درود بھیجنا کیا ہے جی؟ دعا کرنی ہے جی، ٹھیک ہے، درجات کی بلندی کے لیے جی. اور بندوں کا درود بھیجنا کیا ہے جی؟ یہ نماز والا درود ابراہیمی ہے، ٹھیک ہے. والذی وہی ذات ہے یصلی جو خود بھی رحمت بھیجتے ہیں علیکم تمہاری اوپر، و ملائکتہ اور اس کے فرشتے بھی، لیخرجکم تاکہ وہ نکالے تم کو من الظلمات اندھیروں سے الی النور روشنی کی طرف، شرک سے نکالے، کفر سے نکالے، جہالت سے نکالے، حسد سے نکالے، بغض سے نکالے، کینے سے نکالے جی، ٹھیک ہے. کدھر نکالے؟ الی النور ایمان کی طرف نکالے، حق کی طرف نکالے، باطل سے جان چھڑائے جی، ٹھیک ہے. دلوں کے اندر محبت پیدا ہو جی، دلوں کے اندر خلوص پیدا ہو، حسد مٹ جائے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اور ہے اللہ رب العزت ایمان والوں کے اوپر بڑا مہربان. تحیتهم یوم یلقونہ سلام تحفہ ان کا ایمان والوں کا یوم یلقونہ جس دن وہ ملاقات کریں گے اللہ سے، سلام سلام ہوگا جی، ٹھیک ہے. آج اگر ہمیں کوئی بندہ نا جی اس چو آ کر ہمارے گھر کے اندر آ کر ہمیں سلام کرے نا اسی بڑے خوش ہونے، واہ اس چو آج ماں سلام کی. بتاؤ نا جی آج اگر شہباز شریف اگر ہمارے پاس ویسے آ جائے جی سلام کرنے کے لیے تو بے کہ شہباز شریف آیا نا میرے کو، ٹھیک ہے. یہ عمران خان آج رہا تھا، عمران خان آیا. تو خود سوچو جب قیامت والا دن ہوگا کفار جہنم میں، ایمان والے جنت میں ہوں گے، تو اللہ ہمیں آ کر سلام کرے گا تو کتنی اعزاز والی بات ہوگی، ٹھیک ہے. یہ لفظ سلام یہ دعائیہ کلمات ہیں، ابتدائی کلمات ہیں. جب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں نا جی تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں. جس طرح وہ فارسی والے جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں نا تو کہتے ہیں خوش آمدید، پشتو والے کہتے ہیں ہر کلا راشا یا ہر کلا راغلے، ٹھیک ہے. اور ہندکو والے آتے ہیں خیری آؤ جی، پہلا ہوا جی، ٹھیک ہے. اردو والے کہہ دیتے ہیں آ جائیں جی، آ جائیں جی، ٹھیک ہے. تو است بعض مقتدی ہے جن ایک مسئلہ پہلے بھی دسیا، کدی کدی سلام کرنا ہے تو بجائے اگو اجاکنا وعلیکم السلام، بندہ آتا ہے مار کا کوئی دن پان کے نہیں. مسنون طریقہ کیا ہے جی؟ اللہ کے پیغمبر نے ہمیں یہ سکھایا جب مسلمان بھائی کسی کو ملے نا جی تو کیا کرے جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نیکیاں ملتی ہیں. تو استے بعض سنگی دوست نے سلام بھی مذاق بڑھائے تھے، وعلیکم السلام. اگلے بندے سلام ہی نہیں کیتا، اللہ تو سلام کر کے وعلیکم السلام. خدا کا خوف کریں جی، یہ کیا کام کرتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کھڑا آدمی بیٹھے کو سلام کرے، چلنے والا بندہ رکے ہوئے بندے کو سلام کرے جی، ٹھیک ہے. اوپر والا بندہ نیچے والے کو سلام کرے. اور یہاں پر کیا ہوتا ہے جی؟ اگر اس نے نہیں کیا اگوا کے دن وعلیکم السلام، بندے کو رہنے کوئی نہیں، یا پوچھ کے دن آ گئے جی، آنے ہو وینے ہو، کیا حال ہے جی، کیا حال ہے جی کو پہلا السلام علیکم آخا کرو. یہ مسلمانوں کی شان ہے. چل اس کو اوپر آپ کو بتاتا ہوں. فرشتے جب بھی پیغمبروں کے پاس آتے تھے نا جی تو کیا کہتے تھے؟ سلام علی ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو کیا کہا جی؟ وہ ابراہیم تجھ پر سلامتی ہو. اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ 11ویں پارے میں آپ نے سنا ہے تحیتہم فیہا سلام، بہترین گفٹ ایمان والوں کا، جنتی لوگوں کا جب آپس میں ایک دوسرے کو ملیں گے نا وہ کیا کہیں گے جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور قیامت والے دن جو اللہ ہمیں گفٹ دے گا جب ہماری اللہ سے پہلی ملاقات ہوگی تو اللہ ہمیں کیا کہے گا جی؟ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، تمہاری اوپر سلامتی ہو. اسی کیا آتے ہیں اصل سلاموں کو مذاق بڑھائے دیں، یا یہ ہے کہ بھئی آ گئے جی وینے جی کتنے ہو جی پہلے سلام کیا کرو. یہ مسلمان کی کیا ہے جی؟ عظمت اور شان ہے. یہودی آج بھی کیا ہے ایک دوسرے کو ملتے ہیں نا جی گڈ مارننگ کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ جو ان کے اپنے سلام ہیں جی، ٹھیک ہے. ہندو ملتے ہیں تو نمستے کرتے ہیں جی، ٹھیک ہے. اسی مسلمان ہیں، کیا حال ہے بھائی؟ پہلے سلام کرو السلام علیکم، تمہارے اوپر کیا آ گئی 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ مزید 10 نیکیاں، وبرکاتہ مزید 10 نیکیاں. خود بھی نیکیوں سے معروم ہو اور دوسرے کو بھی معروم کرتے ہو جی. کتنی مرتبہ ایک دو ساتھیوں نے مجھے اس طرح سلام کیا ہے، میں نے جواب ہی نہیں دیا ان کو جی. استغفر اللہ. تحیتہم یوم یلقونہ سلام، تحیتہم تحفہ ان کا یوم یلقونہ جس دن وہ اللہ سے ملاقات کریں گے، سلام سلام ہوگا.
وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور اللہ نے تیار کیا ہے ان کے لیے اجرن کریما، اجر عزتوں والا